ناظرین گرامی، کعبہ شریف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عرب میں قریش کے زمانے تک عبادت کا مرکز رہا، اور نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کعبۃ اللہ کو یکتا پرستی کا مرکز مانتے رہے۔ جن کے بھی ہاتھوں میں بیت اللہ کی بھاگ دوڑ آئی، انہوں نے نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ اس گھر کو سنبھالا، اور حوادث زمانہ کی وجہ سے اگر کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچا تو انہوں نے اسے کئی مرتبہ تعمیر بھی کیا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کو 1000 سالوں میں کئی مرتبہ ڈھایا گیا اور کئی مرتبہ اسے از سر نو تعمیر بھی کیا گیا۔ بہت سارے پیغمبروں کا خانہ کعبہ سے تاریخی تعلق تھا، اور اس مقدس گھر کے بے شمار معجزات و حقائق موجود ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں موجود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ لوگ کعبہ کے نذرانے وغیرہ لاتے اور یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے کنویں میں ڈال دیے جاتے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبۃ اللہ کی پاس دیواروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ بھی گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ چکی تھیں۔ ادھر اس سال ایک زوردار سیلاب آیا۔ سیلاب کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ اسی لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اور ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس کی آگ سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے پردوں تک جا پہنچی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو چکی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ سیلاب میں ان کمزور دیواروں میں شگاف پڑ چکے تھے۔ اب جب کہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا سلسلہ پیش آیا، تو قریش نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور یہ پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے گا، اور اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبہ میں کوئی بھی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص کعبہ میں داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ اس کے لیے چندہ بھی کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے صرف پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہ دی، مثلا طائفوں کی آمدنی، سود کی آمدنی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہ دی گئی۔ ناظرین، انہوں نے پاک کمائی بلا وجہ نہ دی تھی۔ اس کا بھی ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا کہ اے گروہ قریش، کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا، اور وہ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جواب میں لوگوں نے کہا ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح ہی چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا کہ تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے ابھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی یا مصیبت تو نازل نہیں ہوتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد تک پہنچ گئے، اور یہ بنیاد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ آخر وہ لوگ ایک یہودی کو تلاش کر کے لائے جس نے انہیں یہ تحریر پڑھ کر سنائی کہ میں اللہ مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، اور میں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائی، میں نے ان کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کاکان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے کافی تاجر آتے جاتے ہیں۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی سخت ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے مکہ کا ساحل کہا جاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ ناظرین، چونکہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تعمیر میں صرف حلال کمائی ہی استعمال کی جائے گی، لیکن حلال مال اس قدر جمع نہ ہو سکتا تھا کہ ابراہیمی طرز پر کعبہ کو بنایا جائے، تو انہوں نے شمال کی جانب تقریباً 3 میٹر کا حصہ چھوڑ دیا۔ اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح قریش نے کعبہ کو مستطیل نما شکل سے مربع نما بنا دیا۔ لہٰذا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ شرک میں مبتلا نہ ہوتا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے زمین سے ملا دیتا، اور پھر اس کے 2 دروازے بنا دیتا اور حتیم کی جانب 3 گز کا اضافہ کر دیتا، کیونکہ قریش نے جب کعبہ بنایا تو عمارت کے رقبے میں کچھ کمی کر دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے تحت کعبہ کو ویسے ہی رہنے دیا جس طرح قریش نے اس کی تعمیر کی تھی۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر کوئی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود کو ہم خود ہی نصب کریں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ گئے اور تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت بیت اللہ میں جمع ہوئے ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے مجمع میں یہ سب سے زیادہ عمر والا آدمی تھا۔ یوم المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سفری سامان کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں یہ بڑا مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے تم سب لوگ اس کو مان لو۔ یہ تجویز اتنی زبردست تھی کہ سب نے اس کو مان لیا۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے اور یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔
اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے صبح سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ قریش کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام قبیلوں کے سردار اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں اور پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آگے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو ایسا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص تم سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ کر ایک بار پھر جھگڑا کرتے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑوانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ ناظرین، کعبہ کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی یہ چوتھی تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ کی ابتدا کے متعلق مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اپنے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا۔ اس کے 4 ستون تھے جو زمرد کے بنے ہوئے تھے۔ اس گھر کا نام زراق تھا۔ اس گھر کو تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کا طواف کرو۔ چنانچہ عرش کے فرشتے اس کا طواف کرنے لگے۔ اس گھر کا نام بیت المعمور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیجا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کی مانند زمین پر بھی ایک گھر اور تیار کرو۔ لہذا فرشتوں نے زمین پر عبادت کے لیے ایک مقام پر چٹان نما شکل کو بنا دیا، جس پر ہمیشہ 2 فرشتے معمور رہتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر بھیجا تو وحشت تنہائی سے گھبرا کر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں یہاں نہ تو فرشتوں کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں ہم تمہیں نشان بتائیں وہاں ایک عبادت گاہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرو۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لے گئے جہاں فرشتوں نے وہ چٹان بنائی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا، جن میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور کوہ زیتا شامل ہیں۔ بنیاد بھر کر چاروں طرف دیواریں اٹھا دی گئیں اور اس طرف رخ کر کے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نماز پڑھنے لگے اور وہ اس گھر کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان جب نہ اتفاقی پیدا ہوئی تو بنی قابیل نے ایک وقت میں بیت اللہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ لہذا آدم علیہ السلام کے جان نشین اور بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دوسری مرتبہ مرمت کروائی۔ وقت گزرا اور اس زمین پر عظیم سیلاب آیا جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ طوفان نوح ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہوا جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھتا تھا۔ البتہ لوگوں کو علم تھا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد یہ ریت اور مٹی کا ٹیلا لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے۔ یہ عمل ایک لمبے عرصے تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام مکہ پہنچے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ کوئی پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کروائی
جہاں پر کعبہ شریف موجود تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ کے کام میں لگ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک پتھر رکھتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہاں کھڑے ہو کر دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر اسماعیل پر ایک چھپر ڈال دیا، چھت پر درخت کی لکڑیاں لگا دی، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکری داخل ہوتی اور پناہ لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر ایک کنواں بھی کھدوا دیا۔ جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہوتا تو یہ کنواں دائیں جانب تھا، اس میں تحفے اور ہدیے رکھے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں ہی بس گئے، اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے قریب سے ایک قافلہ گزرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان لوگوں نے بی بی ہاجرت سے مکہ میں سکونت پذیر ہونے کی اجازت مانگی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور وہ کعبہ کے اطراف میں آباد ہو گئے۔ اس قوم کا نام بنی جرہم تھا، جو امالیکہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نوح کی اولادوں میں سے تھے۔ اس قبیلے کی ایک خاتون عمارہ بنت سیدہ سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور یوں بنی جرہم اور اولاد ابراہیم کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ لیکن کعبہ کی متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں رہی۔ بنی جرہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بن گئے اور کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں زمانے کے حادثات اور وقت کی گردش نے کعبے کی دیواروں کو بوسیدہ اور کمزور کر دیا، لہٰذا بنی جرہم نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ قبیلہ جرہم میں جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حسب بنت مداد اصغر تھا۔ بنی جرہم اور بنی اسماعیل کی آبادی عرب میں خوب پھلی پھولی، اور یہ آہستہ آہستہ پوری خطہ عرب میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ ابتدا میں دین ابراہیم پر قائم تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان میں شرک بت پرستی عام ہونے لگی تو یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، جن کے بت بنا کر انہوں نے کعبہ کے اطراف میں رکھ دیے۔ لیکن یہ لوگ کعبہ کو ہمیشہ مقدس مانتے اور سال میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا حج ضرور کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک معزز قبیلہ قریش تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور یہی لوگ کعبہ کے متولی اور وارث تھے۔ یہ بیت اللہ کی دیکھ بھال، صاف صفائی، حاجیوں کا انتظام اور تمام امور سر انجام دیا کرتے تھے، اور عرب کے تمام قبیلے ان کے ماتحت تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 400 عیسوی میں ایک عظیم قریشی سردار جو پورے عرب میں مشہور تھا اور تمام عرب قبائل اس کے ماتحت تھے، اس نے کعبہ میں بہت سارے کام کروائے۔ اس سردار کا نام قصی بن کلاب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ قصی نے کعبہ کی بوسیدہ دیواروں کی مرمت کروائی اور خانہ کعبہ کے دونوں اطراف میں لکڑی کے دروازے لگوائے، جن میں قفل ڈلوا دیے۔ اس کے علاوہ کعبہ شریف پر سیاہ رنگ کا قصبہ بنا کر اسے بطور غلاف چڑھایا گیا، جس سے کعبۃ اللہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ قصی بن کلاب کی تعمیر کے کچھ زمانے بعد ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر ہم ویڈیو کے آغاز میں کر چکے ہیں، اور دوسری طرف مخالفین اور دشمنان دین کی طرف سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن وہ اپنے برے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے، اور ایسے لوگ خود تباہ و برباد اور ذلیل ہو گئے، کیونکہ اس گھر کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لی ہے۔ اس کی ایک مثال اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ یہ 571 عیسوی کا زمانہ تھا جب یمن کے ایک بادشاہ جس کا نام ابراہہ تھا، اس نے صنعاء میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تاکہ عربی لوگ حج کرنے کے لیے مکہ کے بجائے یہاں آئیں، اور اس طرح وہ اس کے ذریعے خوب مال کمائے۔ لیکن عربوں کو اس پر پیش آ گیا اور ایک کنانی نے اس گرجے میں گندگی پھیلا دی، لہٰذا ابراہہ غضبناک ہوا اور قسم اٹھائی کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا کر ہی دم لے گا۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور بڑے بڑے جنگجو ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت مکہ کے سردار جناب عبد المطلب تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کا ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا جب ابراہہ ہاتھیوں کی لشکر سمیت مکہ کے باہر پہنچا تو اللہ کے حکم سے سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں پتھر تھے۔ ان پرندوں نے لشکر ابراہہ پر ان پتھروں کو برسانا شروع کر دیا،
لہٰذا یہ پتھر جسے بھی لگتا اسے چیر پھاڑ ڈالتا، اور اس طرح اب رہا کہ اس لشکر کو ابابیل جیسے ادنا سے پرندے کے جھنڈ نے ہلاک کر ڈالا۔ اس واقعے کا دوسرے قبائل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ کعبۃ اللہ کی عظمت عربوں کی نظر میں مزید بڑھ گئی، اور عرب و عجم میں لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ 600 عیسوی میں اسلام کی آمد کے بعد مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و امامت میں یکتا ہو گئے، اور کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا، جس کا حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا۔ اسلامی حکومت خلفاء کے زمانے میں بھی مزید وسیع ہوتی چلی گئی، اور مکہ مکرمہ کی تقدس اور اہمیت پوری دنیا پر واضح ہو گئی۔ خلفاء کے زمانے میں عرب و عجم اور مصر و شام کے تمام مسلمان حج کے موقع پر مکہ آتے۔ کعبۃ اللہ اسلامی بھائی چارے اور امت کی یکجہتی کا مرکز تھا، لیکن پھر اس گھر کو خود مسلمانوں نے ہی زمین بوس کرنے کی کوشش کی۔ دراصل سال 61 ہجری میں جب امیر معاویہ کا بیٹا یزید بن معاویہ عراق و شام کا خلیفہ بن بیٹھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ یزید نے 61 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کو آپ کے اہل بیت سمیت میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اس شہادت کی خبر جب اہل مکہ کو ہوئی تو مکہ میں موجود اصحاب اور تابعین کرام نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس دوران مکہ والوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ آپ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور ایک لشکر ترتیب دیا تاکہ یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر پائیں۔ یزید لعین نے اپنے ایک سپاہی ابن عمیر کو بھاری لشکر دے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ ابن عمیر نے عبداللہ ابن زبیر کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے سپاہی ساتھیوں سمیت حرم شریف میں پناہ لے لی۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ حرم پاک میں جنگ و جدل کرنا حرام ہے اور یزید کی فوج یہاں کوئی خون خرابہ نہ کرے گی، لیکن ابن نمیر نے محرم 64 ہجری کو کوہ ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے گندک اور آتش گیر مادے کو جلایا اور حرم شریف کی طرف آگ کے گولے برسائے۔ لہٰذا اس گولہ باری سے خانہ کعبہ کے خلاف میں آگ لگ گئی اور پتھروں کے گرنے سے کعبہ کی دیواریں اس قدر کمزور ہو گئیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عنقریب دیواریں گر جائیں گی۔ عالم اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مسلمانوں کا سینہ غم و دکھ کے پہاڑ تلے دب گیا تھا۔ کسی طرح نام نہاد مسلمانوں نے اقتدار و حکومت کی خاطر ابراہیم خلیل اللہ کے اس گھر پر دھاوا بول دیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارے کے بعد خانہ کعبہ کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا اور اس کی بنیادوں پر اسے دوبارہ قائم کیا، جس میں حتیم کو بھی ملا لیا گیا۔ آپ نے کعبۃ اللہ کے 2 دروازے بنوائے، کعبہ کی دیواروں کو چونا اور پگھلے ہوئے شیشے سے تعمیر کیا، جسے یمن سے منگوایا گیا تھا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد کعبہ کے باہر اور اندر مشک بھر دیا گیا اور اس پر سیاہ قصبہ ڈلوا دیا گیا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ دن بہت عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سے اونٹ ذبح کیے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ننگے پاؤں نکلے اور حجرہ عائشہ میں پہنچے، عمرے کا احرام باندھا اور اس گھر کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مکہ میں مزید 9 سالوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک ظالم حکمران جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، حکومت کے نشے میں چور ہو گیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغی قرار دے کر اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو لشکر دے کر مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ پر توپوں اور گولہ باری کی بارش شروع کر دی۔ گولہ باری سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، اہل مکہ پر رنج و الم ٹوٹ پڑا۔ عبداللہ ابن زبیر عمومی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ حرم شریف میں گمسان کی لڑائی جاری تھی کہ ایک بہت بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرا، جس سے چھت ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ اس وقت آسمان سے ایک بھیانک گرج اور کڑک کی آواز آئی، آسمان میں تاریکی چھا گئی۔ حجاج کی فوج میں خوف و دہشت چھا گئی، ان کے دل کانپ اٹھے اور وہ کعبہ کی طرف پتھر پھینکنے سے رک گئے، لیکن حجاج نے اپنی فوج کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری فتح کی علامت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ سے منجنیق میں پتھر رکھ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ حرم کعبہ
خون سے لت پت تھی اور مسلمانوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بہرحال 74 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج نے کعبہ کو گرا دیا اور اسے قریشی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ دراصل بنو امیہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نفرت کی بنیاد پر کعبہ کو منہدم کیا، ورنہ اس سے قبل کعبہ کو صرف مجبوری کے تحت منہدم کیا جاتا تھا۔ اس تعمیر میں کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کر دیا گیا، حتیم کو کعبہ سے باہر نکال دیا گیا اور باقی تمام چیزیں اسی حالت میں ساتھ رہیں۔ 60 سالوں بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی تو خلیفہ ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ کعبہ شریف کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعبیر کے مطابق پتھر سے تعمیر کریں، مگر امام مالک رحمہ اللہ نے اسے سختی سے منع فرما دیا کہ کعبہ کی تعمیر کو بادشاہوں کا کھیل نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد بیت اللہ 900 سالوں تک اسی حالت پر قائم رہا۔ بے شمار حکومتوں کا عروج و زوال ہوا، لیکن مکہ و مدینہ میں امن و امان قائم رہا، اور پھر سال 1040 ہجری میں ترک عثمانی سلطان اور فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے بیٹے سلطان مراد خان کو کعبہ کی تعمیر کی سعادت نصیب ہوئی۔ دراصل سال 1049 عیسوی میں شعبان کے مہینے میں مکہ میں زبردست موسلادھار بارش ہوئی۔ ایسی بارش پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، یہاں تک کہ سیلاب کا پانی مسجد حرم میں داخل ہو گیا اور پانی کعبہ کی بنیادوں سے 2 میٹر اوپر آ گیا۔ سیلاب کی تیز لہروں سے کعبہ کی 2 دیواریں گر گئیں اور ایک دیوار زمین کی جانب جھک گئی۔ اس وقت کے خلیفہ سلطان مراد خان ایک نیک سیرت سلطان تھے جو حرم شریف اور مقدس مقامات کا بے حد احترام کیا کرتے تھے اور ان سے بے حد عقیدت بھی رکھتے تھے۔ لہذا سلطان نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یہ عمارت آج تک ایسے ہی قائم ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں جب سعودی حکومت قائم ہوئی تو سلطان عبدالعزیز ابن سعود اور شاہ فیصل نے حرم شریف میں اربوں ریال خرچ کیے اور اسے مزید وسیع کر دیا۔ کعبہ کے اطراف میں گنبد کے چھت والے کھلے صحن بنوائے گئے، وسیع و عریض بلڈنگ جدید طرز پر تعمیر کی گئیں، روشنی کا انتظام اور بلند میناروں سے حرم شریف کی شان و شوکت میں 4 چاند لگ گئے۔ لیکن کعبۃ اللہ کو ڈھانے اور اس کو نقصان پہنچانے کی تاریخ ختم نہ ہوگی۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب چھوٹی اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبہ کی عمارت کو ڈھا دے گا۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس گھر کا طواف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کر لو، کیونکہ بہت جلد ایک حبشی اپنے کدال کے ساتھ بیت اللہ کی عمارت کو ڈھانے والا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ ہر زمانے میں ایک معظم اور مقدس گھر کی حیثیت سے قائم رہا، خواہ وہ اسلام سے قبل کا زمانہ ہو یا اسلام کے بعد کا۔ کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد سے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور آج کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کعبہ کی یہ عظمت کسی بندے کی دی ہوئی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔